بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، معزز محتشم سامعین اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے صدقہ فطر کے جو شرعی احکام ہے وہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوگا، پہلے میں اس مسئلے کو واضح کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، صدقہ فطر ہر مسلمان جب کہ وہ کیا ہو، مالک نصاب ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہو یا مجنون ہو، بالغ ہو یا غیر بالغ ہو، ان تمام پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، اگر وہ پائی جائے پھر واجب ہوتا ہے، اور وہ دوسری صورت کیا ہے کہ جب صبح صادق ہوتا ہے تو اس وقت صبح صادق کا جو لمحہ اول ہے اس لمحہ اول کو پائے۔ اب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں تو اس صورت میں صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی شخص شرعی فقیر ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دیگر عبادات جو ہم کرتے ہیں ان عبادات میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، جبکہ صدقہ فطر میں یہ شرط نہیں، یعنی عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، بالغ ہو یا غیر بالغ ہو۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ صبح صادق کا اول لمحہ وہ پائے تب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے اگر آج صبح صادق کا وقت 4:15 ہے اور وہ شخص 4:14 پر فوت ہو جاتا ہے تو صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جب 4:15 پر صبح صادق طلوع ہوتا ہے لیکن ایک شخص کی ولادت اور پیدائش کب ہوئی، 4:30 پر ہوئی، تو اب بھی صدقہ فطر جو ہے واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ صبح صادق کا جو وقت میں نے آپ کو بتایا، صبح صادق کا جو اول وقت ہے، یہ کون سا وقت مراد ہے؟ یکم شوال کا وقت مراد ہے۔ اب کیا ہوگا، صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس شخص پر، مرد پر اب صدقہ فطر واجب ہو گیا اور وہ مالک نصاب ہے، تو اب اس پر یہ بھی واجب ہے کہ اس کی نابالغ اولاد، خواہ وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اور وہ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کی جانب سے بھی والد اور باپ جو ہے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر باپ جو ہے مالک نصاب ہیں اور اس کے 4 بچے نابالغ ہیں اور صاحب نصاب نہیں ہیں، تو اب اس صورت میں 4 بچے ہو گئے اور 1 باپ ہو گیا، ٹوٹل 5 صدقہ فطر جو ہے اسے ادا کرنے پڑیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کے انتقال کے بعد اب یہ صورت نہیں بنے گی کہ ماں اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے۔ ماں پر واجب نہیں ہے کہ اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے، بلکہ باپ پر واجب تھا، اور اگر باپ فوت ہو گیا تو اب جو ہے دادا جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے ادا کرے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ماں پر اپنی نابالغ اولاد جو کہ صاحب نصاب نہیں ہے ان کی طرف سے صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے باپ مرد جو ہے وہ صدقہ فطر اپنا تو ادا کرے گا، نابالغ اولاد کا بھی ادا کرے گا، لیکن جو ہے اس کی زوجہ کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا اس پر واجب تو نہیں ہے، اور اگر وہ ادا کرتا ہے تو بہرحال ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں لوگ، کیا چھوٹے بھائی کا صدقہ فطر ہم پر واجب ہے، ماں باپ کا صدقہ فطر ہم پر واجب ہے، اور دیگر رشتہ دار ہیں ان کا صدقہ فطر ہم پر واجب ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ماں باپ ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہے، اور اس کے علاوہ دیگر رشتہ دار ہیں، ان کا صدقہ فطر جو ہے مرد پر ادا کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر نکالے تو ادا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کرنا ہے کہ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے وہ کتنی مقدار ہے
کہ وہ صدقہ فطر میں وہ نکالے. تو گندم یا اس کا آٹا، اس کے متعلق فقہاء کرام نے لکھا کہ وہ نصف سا ہو. نصف سا کا مطلب کیا ہے؟ تقریباً 2 کلو ہو. اگر 2 کلو گندم یا اس کا آٹا بطور صدقہ فطر کی نیت اور ارادے سے دیتا ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر جو ہے کھجور ہے یا کشمش ہے، اس کی جو مقدار علماء نے بیان کی ہے وہ 1 سا ہے، اور 1 سا کا جو پیمانہ ہے وہ آج کل کے دور کے اعتبار سے تقریباً 4 کلو بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھجور کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے اور کشمش کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو تقریباً 4 کلو وہ ادا کرے گا. یہاں میرا اپنا ایک ذاتی مشورہ ہے، آپ جس طریقے سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ صدقہ فطر گندم کے تحت بھی نکال سکتے ہیں، اس کی اماؤنٹ کم بنتی ہے. آپ کھجور کے تحت بھی نکال سکتے ہیں، اس کی اماؤنٹ اس سے کچھ زیادہ بنتی ہے. آپ کشمش کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں، اس کی اماؤنٹ اس سے بھی زیادہ بنتی ہے. اگر آپ جو ہیں غنی ہیں اور صاحب نصاب ہیں لیکن بہت زیادہ مالدار نہیں تو پھر گندم کے ذریعے نکال لیں، اور اگر زیادہ مال ہے تو کھجور کے ساتھ صدقہ فطر نکالیں، اور اگر اور زیادہ مالدار ہیں تو کشمش کے ساتھ جو ہے آپ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کریں. بہرحال آپ کو اختیار ضرور ہے کہ آپ جتنے بھی مالدار ہیں اور گندم کے ذریعے ہی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا، اب صدقہ فطر جو ہے اس کا جو اصل وقت، جو افضل اور مستحب وقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ عید کے دن صبح صادق جیسے ہی طلوع ہو جائے، یعنی وقت فجر شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں تو اس کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس پیریڈ میں صدقہ فطر کا ادا کرنا یہ افضل بھی ہے، اور علماء نے اسے مسنون لکھا. لیکن اگر کوئی شخص صدقہ فطر رمضان میں ادا کرتا ہے تب بھی ادا ہو جائے گا، رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتا ہے تب بھی ادا ہو جائے گا، نماز عید کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے تب بھی ادا ہو جائے گا. یہ چند اہم اور ضروری مسائل تھے صدقہ فطر کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. تمام مسائل جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت الرحمان نے بہار شریعت کے اندر درج فرمائے ہیں. واللہ اعلم بالصواب.